आपको फायर क्यों लगा? फिजिकल रिलेशन मुझे कहता था मेरे साथ कायम करो और रखो मेरे साथ। पिस्टल कभी रख देता था सामने कि हाँ दस तू मेरे को रहना है या मरना है। तेज वाली इन्होंने इज्जत दे के तो देखो की पता थोड़ी कार वालियां ना ज्यादा चंगियां हो। 2019 में गई थी फैसलाबाद ड्रामा करने। ये मेरे ऊपर ना तशद्दुद भी करता था और इस्तेमाल भी करता था मुझे। 4 साल कैसे बर्दाश्त की तकलीफें? मैंने बड़ी अल्लाह से दुआ करती थी, सारी सारी रात ड्रामे से आना, आके जानमाज पे बैठ जाना, अल्लाह से दुआ करते रहना और यही दुआ करनी कि अल्लाह पाक मुझे इस मुसीबत से निकालो। ये पहले भी मुझे कहता था कि मैंने तेरियां लत्तां मैं डा देनियां ने, तेनों मैं सारी जिंदगी मंजी पे पा के खिला लांगा। इतना घटिया और गंदा और गलीज इंसान पाया गया ना। मैं कहती हूँ कि ऐसे बेटे अल्लाह माफ़ करे पैदा होने से पहले ना, मैं कहती हूँ पैदा ही ना हो, अल्लाह माफ़ करे जो किसी की बेटी को इतना टॉर्चर, ज़हनी मरीज़ और तकलीफ़ हर बाज मार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सोहा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मैम सोहा सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको फायर क्यों लगा? मुझे फायर यूँ लगा कि मैं लाहौर से फैसलाबाद ड्रामा करने के लिए गई थी। कब का वाक़या? ये 4 अक्टूबर मैं ड्रामा करने गई थी वहाँ पे 4 वाली डेट में। उसके बाद दूसरी डेट थी 11 वाली डेट में और ये वाक़या मेरे साथ ना 16 अक्टूबर को हुआ। और तो किसने मारा ये वहाँ पे एक रहायशी है फैसलाबाद का, आमिर ग्रेट, उसने ये मेरे ऊपर फायरिंग की है। पहले तो वो मुझे थर्ट करता था, धमकियाँ देता था वो। किस चीज़ की धमकियाँ? ये कि बस मेरे साथ ही ताल्लुक़ रखे, मेरे साथ ताल्लुक़ रखो तो ही तुम काम कर सकती हो, और तुम ताल्लुक़ रखोगी तो काम करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं भी काम करने नहीं दूंगा। ये बात वो कहता था ताल्लुक़? हाँ, किस किस्म का ताल्लुक़ चाह रहा था? फिजिकल रिलेशन मुझे कहता था मेरे साथ कायम करो और रखो मेरे साथ। उसने मुझे इतना तंग किया हुआ था कि मेरी ना उसने नाक दम कर दिया, और ना मैं किसी से कुछ कह सकती थी, ना किसी से बोल सकती थी। इतना डरा धमका के कभी ये स्टोरी शुरू हुई है 2019 से ना। 2019 से क्या बात ऐसी होती है कि वो इस कदर सफाक बन चुका कि उसने आपको रास्ते में जाते हुए आपको फायरिंग भी की है आप पर? ये जो कहानी शुरू हुई है ये समझे 2019 से स्टार्ट हुई है। ये बंदा 2019 से मेरे पीछे किस तरह है कि इसने मुझे मेरे 5-6 साल इसने ना बिल्कुल ज़ाया समझे कि इसने मुझे किसी काम के लिए नहीं छोड़ा। इस बंदे ने मुझे इस तरह कैदी बना के, जैसे एक इंसान को कैदी बना के रखना, वैसे रखा हुआ था। पिस्टल कभी रख देता था सामने कि हाँ दस तू मेरे को रहना है या मरना है, दोनों जो एक काम कि सीधा कि यहाँ तक कि मैं किस टाइम पे ऐसे हो जाता था कि मैं कहती थी, मैं खुद कहती थी, मैं कहती तू इस तरह कर, तू मैंने मार दे, इसना बेहतर है कि तू मैंने वैसे भी तुम मैंने इन्ना थर्ट करना है, इन्ना उससे आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये इतना मामला यहाँ तक कैसे आया? मैं बेसिकली 2019 में गई थी फैसलाबाद ड्रामा करने। ये उधर बैठा हुआ था ये इंसान ना, इसने कि अपने कि इसने मुझे दोस्ती की ऑफर्स करवाई। होता है ना एक इंसान के किसी को कुछ दे तो फिर भी कुछ समझ आता है कि यार कि इसको कुछ मार रहा है, या फिर इसका मैंने पता नहीं कुछ प्लाजा या कुछ बिल्डिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ गाड़ी, कुछ भी नहीं। हाली सिर्फ इसने मुझे डरा धमका के, क्योंकि उसको ये था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसका बस वाली वारस कोई नहीं है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कि होता है ना हर इंसान की एक फैमिली भी होती है। तो आपकी फैमिली? मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हो चुकी है, तो इस बंदे ने इस चीज़ का इतना फ़ायदा उठाया। ज़ाहिर है मेरी बहनें हैं वो अपने अपने घरों वाली हैं, तो ज़ाहिर है वो तो नहीं अब आने वाली, क्योंकि मैं जिस शोबिस में हूँ हमारी जो फैमिली हैं वो तो ऐसी, हम तो मजबूरी में इस फील्ड में आई हैं। हमारी भी 100 मजबूरियाँ, हम घर से बाहर निकलती हैं, पता नहीं किस मजबूरी से निकलती हैं, ये लोगों को नहीं पता कि ये किस मजबूरी से बाहर निकलती हैं। इस बंदे ने उस चीज़ का इतना फ़ायदा उठाया, इसने कहा कि चलो जी ये मुझे मिल गई है, मैं इसका पूरा फ़ायदा। लेकिन जब मैं उधर ड्रामा कर रही थी, मैं उधर फंस गई। ठीक है, इस बंदे ने मुझे इस तरह फंसा लिया अपने जाल में कि मेरा निकलना समझे कि नामुमकिन हो गया। मुझे कोई रास्ता ही नहीं फंसाया, क्या वजह? आप खुद गई उनके घर, कैसे राब्ता हुआ? जाहिर सी बात है जब तक आपकी तरफ से कोई से हैंड नहीं मिला होगा, कोई आपकी तरफ से इशारा नहीं हुआ होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, मेरा कोई अपना ना फैमिली इश्यूज चल रहे थे, फैमिली इश्यूज नहीं ये समझे कि मेरा कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैंने इस बंदे से शेयर की। अच्छा। हाँ, इसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसको ख़त्म करते 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 उतनी देर में इसने मुझे ना अपने जाल में फंसा चुका था। फिर मुझे इसकी ना हकीकत जब 15 दिन बाद इसने मेरे साथ इतनी गलत और गलीज बात की
کہ میں نا اپنا سر پکڑ کے نا ایسے بیٹھ کے میں نے کہا کہ لو سوہات ہوں تسی نا بڑی پیڑ جگہ پھس گئے ہو تو ہوں اللہ ہی وارث ہے تہاڈا نا. کوئی ڈیمانڈ کی تھی؟ ڈیمانڈز اس طرح کی کہ میں اب آپ کو بتا نہیں سکتی, کیمرہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ بتائیں, ہم اس کو مینیج کر لیں گے. مطلب کہ بہت گندی اور گلیز مطلب کہ اس نے بات کی تو میں نے مطلب کہا کہ میں نے مطلب وہیں پہ نہ سمجھے کہ جیسے کہ انسان ہار مان آپ کو لگا کہ اب یہاں سے میرا جانا بہت مشکل ہے, میں غلط انسان کے ہاتھ لگ گئی ہوں. یہ ایسا ہوا کہ اس انسان نے مجھے اتنے سال مجھے مطلب یہ تھرڈ میں رکھا, تشدد بھی کرتا تھا اور مارتا اتنا تھا. اس نے کون اتنے سال جو مجھے رکھا نا, اس نے مجھے 9ویں محرم کو مارا. مجھے ہر وہ دن یاد ہے, عید کے دن اس نے مجھے مارا اس انسان نے, کہ میں کوئی بھی مطلب کہ آپ اس کے گھر رہتی تھی یا وہ گھر آتا مارتا تھا؟ اس نے مجھے مطلب اس کو جب پتا چلا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نا, پھر اس نے مجھے ادھر فیصل آباد میں رکھ لیا. یہ میرے اوپر نا تشدد بھی کرتا تھا اور استعمال بھی کرتا تھا مجھے. اور کچھ انسان ہوتا ہے نا, انسان کو کچھ مجھے غصہ اس چیز کا آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھر پہ اپنی بھی بیٹیاں ہیں لیکن کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہماری بیٹی بھی کسی دن اس جگہ پہ کھڑی ہو سکتی ہے, لیکن یہ لوگ نہیں سوچتے. 4 سال کیسے برداشت کی تکلیفیں؟ میں نے مطلب بڑی اللہ سے دعا کرتی تھی, ساری رات ڈرامے سے آنا, آ کے جانماز پہ بیٹھ جانا, اللہ سے دعا کرتے رہنا, اور مطلب یہی دعا کرنی کہ اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے نکالو. اور اللہ پاک نے پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ میری زندگی میں کہ میں نے مطلب یہ قدم اٹھایا. میں نے کہا کہ میں نکلوں. میں اس نے مجھے یہ جو بڑی عید گزری ہے ان دنوں اس نے ایک بار مجھے مارا ہے, میں نے برداشت کر لیا, میں نے اس کی مار کھائی. اس کے بعد اس نے دوبارہ پھر میرے اوپر اتنا مجھے مارا ہے کہ میں تقریباً 15-20 دن نا, میں جب لاہور شفٹ ہوئی ہوں, فیصل آباد سے میں لاہور شفٹ ہوئی ہوں, تو اس نے مجھے مطلب کہ میں اتنا مجھے مارا ہوا تھا کہ میں ان چیزوں پہ ٹکور مطلب ہوتی ہے نا, اتنی سویلنگ ہو گئی تھی کہ میں نا اپنے آپ کو نا مطلب ٹھیک کرنے میں 15-20 دن لگے ہیں. پھر اس کے بعد میں جب ٹھیک ہوئی ہوں, ظاہر ہے میں گھر کا اکیلا فرد ہوں, میں نے ہی کمانا ہے, میرے گھر کا سرکٹ چلنا ہے. میں ڈرامے کے لیے نکلی ہوں باہر, میں نے ہر تھیٹر میں گئی ہوں, ہر تھیٹر گئی ہوں ڈرامے کے لیے. اس بندے نے مجھے کہیں بھی ڈرامہ نہیں کرنے دیا. اتنا مطلب کہ یہ ہر جہاں بھی جاتی تھی, جہاں بھی جاتی تھی, یہ یہاں پہ میں بیسیکلی 2013 سے کام کر رہی ہوں. ذہنی ٹارچر کر رہا تھا مطلب کہ مطلب کہیں بھی کام نہیں کرنے دینا, مطلب فیصل آباد کے علاوہ کام نہیں کر سکتی میں. آپ نے کسی دوست سے, کسی پروڈیوسر سے, کسی ڈائریکٹر سے, کسی سے شیئر کی؟ میں محفل تھیٹر ڈرامہ کیا ہے, میں نے ارشد چودھری صاحب کے پاس میں نے ڈرامہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس نے ادھر بھی فون کر کے مجھے ادھر سے نکلوا دیا. اور اس کے بعد میرے پاس یہ جو گولی لگنے سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کے بعد میں گھر پہ بیٹھ گئی ہوں. اس کے بعد پھر میں نے ہار مان کے نا پھر میں فیصل آباد گئی ہوں ڈرامے کے لیے. وہاں پہ اس نے مجھے کہا ہے کہ تم میرے شہر آ کے تم میرے نے وگاڑ پا رہی ہے, تیرے لیے چنگا نہیں ہے. یہ پہلے بھی مجھے کہتا تھا کہ میں نے تیریاں لتاں میں ڈا دینی آنے, تینوں میں ساری زندگی منجی تے پا کے کھلا لاں گا, پر میں تینوں ایتھوں نکلن نہیں دینا ہے. فیصل آباد سے نہیں نکلنے دینا, فیصل آباد میں نہیں نکلن دینا. سوہا, آپ کی کوئی ایسی دوست یا کوئی اور فیلڈ میں ایسا جس کے ساتھ اس نے پہلے ایسا کچھ سلوک کیا ہو یا آپ کی نظر میں کچھ ہو؟ نہیں, اس نے ایک ثنا دیدار تھی لڑکی, اس کی مطلب اس کے ساتھ بھی اس نے زیادتی کی. پھر ایک مشل لڑکی ہے, مشل خان پنڈی کی, اس کے ساتھ بھی اس نے زیادتی کی ہے. اور اس کے بعد ایک شمع تھی, وہ اس فیلڈ کی نہیں تھی, اس کے ساتھ پھر چوتھی سمجھے میں تھی. مطلب آپ چوتھا شکار تھی؟ میں اس کا چوتھا شکار تھی. اور ابھی سمجھے کہ ابھی میں ظاہر ہے 2 مہینے میں اکیلی ہوں, میں گھر سے نکل نہیں سکتی. میں نکل نہیں سکتی, ظاہر ہے میں نے نکلنا تھا تو میں نے کسی سے رابطہ کرنا تھا نا, میں نے اپنا کچھ کرنا تھا. میں نے اس کے اوپر میں نے کمپلین کروائی, جیسے میں نے کروائی ہے. مجھے پتہ ہے, پہلی بات ہے میری ادھر فیصل آباد میں کوئی سن ہی نہیں رہا تھا, کوئی سن نہیں رہا تھا. میں نے بڑی مشکل سے میڈیکل کروایا اپنا, بڑی مشکل سے میڈیکل کروایا. اس کے بعد میں نے پولیس والوں کو میڈیکل, وہ پولیس والے تو سنتے ہی نہیں نا, وہاں کے پولیس والے اللہ ہی جھوٹ میں کہتی ہوں کہ سنتے ہی نہیں ہیں. ان کو تو بس پیسے لگنے چاہیے, اور یہ بندہ ابھی بھی ان کو فل پیسے لگا رہا ہے, جو وہاں کا جو تفتیشی ہے اس کو پیسے لگا رہا ہے, اور رام سکون سے اپنا. اور اوپر سے مجھے اب تھرٹ کرتا ہے کہ تو مینوں ضمانت میری ہو جانی, میں کروا لینی, فل ضمانت میں اپنی کروا لینی, اور تو اپنے جا کے اتنے بیان دے.
ٹھیک ہے بیان دے تیرے صلح اس طرح صلح کرن تو بعد میں تیرے نال تعلق رکھنا, تم میرا تعلق ختم کر کے دکھا مینوں. اتنا مطلب کہ اس نے مجھے اب کہ میں مجبور ہو کے میں نے کہا کہ اپنے یہ میں مطلب میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں نے کہا کہ میں اب اکیلی نہیں ہوں گی, میڈیا میرے ساتھ ہے, میں اس فیلڈ میں شوبز میں ہوں, کب تک میں سے ڈر کے ایسے انسان. پھر اس طرح تو پتہ نہیں, اس طرح تو کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا. میں تو چلو وہ جیسے کہ شیزا بٹ ہوگی, اور بھی کئی لڑکیاں ایسی ہیں جیسے کہ قسمت بیگ, اور بھی کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے کوئی شخص آپ کو ایسا ملا ہو جس نے آپ کو اتنا ٹارچر کیا؟ نہیں, اس نے یہ جتنا گھٹیا اور گندا اور غلیظ انسان پایا گیا نا, میں کہتی ہوں کہ ایسے بیٹے اللہ معاف کرے پیدا ہونے سے پہلے نا, میں کہتی ہوں پیدا ہی نہ ہو, اللہ معاف کرے جو کسی کی بیٹی کو اتنا ٹارچر, ذہنی مریض اور تکلیف ہر باز مار ہے. ہم لوگ اگر گھر سے نکلتے ہیں تو ہم اتنی بری نہیں ہیں جتنا برا ہمیں کہا جاتا ہے. دیکھو جس کے منہ سے سن لو نا, سٹیج والیاں کسی دیاں بندیاں نہیں, اور تسی سٹیج والے نوں کسی نے سٹیج والے نوں نہیں عزت دے کے تے دیکھو کی پتہ تہاڈی گھر والیاں نوں زیادہ چنگیاں ہون. اتنی تکلیف اور اتنی اذیت اگر آپ کسی عورت کو دو گے تو وہ آپ کو پھر اتنی وہ اس کو مجبور کرتے ہیں, ہم لوگوں کو نا اتنا مجبور کر دیتے ہیں غلط کرنے پہ, یہ لوگ خود مجبور کرتے ہیں. کسی کی بیٹی اتنی خراب نہیں ہوتی. ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو عزت کے لیے نکلتے ہیں تاکہ پتہ نہیں ہمارے پیچھے کتنی عزتیں محفوظ رہے. ہم نے اگر عزت اپنی خراب کی ہے نا میں نے, تو پتہ نہیں میری کتنی مجبوریاں ہوں گی. میرے گھر بھی بیٹی ہے, اور مارتے وقت اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی بیٹی ہے, اس کے بعد یہ مر جائے گی تو اس کے بعد اس کی بیٹی کا کیا بنے گا. اس کا میں نے اسے بولا بھی ہے, میں نے کہا کہ نہ کر, بس کر. اوپر سے مجھے یہ کہتا رہا کہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو چکلے میں بٹھا دوں گا. اتنی مطلب کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے کہ میں کچھ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے, اور خدا را میری تو مریم نواز جی سے بھی یہی گزارش ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. مریم نواز صاحبہ بھی خود ایک خاتون ہیں, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں گے, اور ہر عورت کو انصاف اس کے دروازے کی چوکھٹ پر ملے گا. تو جو ہماری سٹیج ایکٹرس ہیں جن کے یہ کہوں گی انجوائے کرنے کے لیے, ان کے ڈراماز دیکھنے کے لیے تھیٹر میں تو جاتے ہیں لیکن ان کو عزت نہیں دے سکتے. ابھی ہمارے ساتھ سوہا علی موجود تھی, ان کی کہانی آپ نے جانی. ان کو انصاف ملنا چاہیے, اور آپ سب لوگ بھی ان کا ساتھ دیں. دیکھتے رہیے نیو ڈیجیٹل.